تاریخ اسلام کی 649ویں نشست میں آپ سب کا بڑی خیر مقدم ہے۔ یہ لیکچر علی جناب سید شاہد حکیم صاحب مخاطب کریں گے ہم سب سے۔ آپ کا تعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی سے ہے اور آپ ہمارے گزشتہ کئی محافل کو مخاطب کر چکے ہیں، اس لیے کوئی نئے تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں۔ یہ محفل تاریخ اسلام کی مسجد عالیہ کی کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے۔ آج یعنی بتاریخ 25 اپریل مطابق 5 رجب المرجب۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جناب آج شاہد حکیم صاحب جیسے کا تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بخیر من کہو خدا تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ انفال کی آیت میں سے ترجمہ پڑھوں گا۔ آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے، تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بنے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اس اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 10 اور 11۔ ہم نے لوہوں کو اس یعنی حضرت داؤد کے لیے نرم کر دیا جس ہدایت کے ساتھ کے ذریعے بنا آرمر اور حلقے ٹھیک انداز پر یعنی سوراخ۔ سورہ الحدید آیت نمبر 25۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی یعنی انصاف، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور ان کے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا جائے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے، اور دوسرا ارشاد یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں کبھی مومن کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان آیات کی روشنی میں آج کا میرا یہ ٹاپکس چننے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، میں پہلے ایک بار میں جامعہ ملیہ چھوٹوں کو فی الوقت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اسپورٹس کا ایڈوائزر ہوں، وائس چانسلر ہوں۔ یہ چیز ابھی تو جب سے آئے خاص طور پہ شمالی ہندوستان میں اور سب سے زیادہ یو پی میں پھر جب وارانہ منافرت بہت زیادہ پھیل چکی، ہم کو بار بار گھر واپس ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2021 کے بعد ہندو اور عیسائی مسلمان اور عیسائی اس ملک میں نہیں رہیں گے، ان کے نام و نشان مٹا دیا جائے، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، قبرستان مسمار کیے جا رہے ہیں، چرچوں پہ اٹیک ہونے آپ بھی پڑھتے رہیں گے اخبارات میں۔ تو خاص طور پہ اور آپ جب دفاتر میں جاتے ہیں تو آپ وہاں محسوس کرتے ہوں گے کہ ہر دفتر میں گاندھی جی، نہرو، پٹیل، سبھاش چندر بوس، تلک، ان سب کی تصاویر ہوتی ہیں۔ اور سیکولر ملک یہ ایسا ہے جہاں کوئی کسی سرکاری فنکشن خانگی فنکشن کی بات نہیں کرتا۔ میں بھی الحمدللہ 32 سال گورنمنٹ آف انڈیا میں افسری کر چکا ہوں، 22 سال ایئر فورس میں آفیسر تھا، والنٹیئر ریٹائرمنٹ لیا، 10 سال اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا میں ریجنل ڈائریکٹر ریٹائر ہوا۔ میں نے کبھی اپنے دفتر میں خانہ کعبہ، مسجد نبوی کی تصویر نہیں رکھی، کیونکہ میں سیکولر ملک سے میرے گھر میں ہو سکتا ہے لیکن میرے گھر میں نہیں۔ لیکن آج آپ جس دفتر میں جائیں گے آپ محسوس کریں گے کہ ہر سرکاری فنکشن کی ابتدا ببوتی سے، ناریل پھونڈنے سے، تلک لگانے سے شروع کی جاتی ہے۔ ہر مقام پہ مختلف بھگوانوں کی جو ہے یا تو تصاویر ہوں گی یا اسٹیچوز رکھے جاتے ہیں، پھر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ ہم سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان بنایا اور ہمارا تحریک آزادی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بدنصیبی سے مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے، دیکھیے میرا ایک میدان نہیں ہے، میں فوجی آدمی بیسیکلی نظام کا آل سائنس اور نظام کالج کا پڑھا ہوں اور اسپورٹس مین، لیکن مجبوری مجھے اس میدان میں لے گئی، کیونکہ میں جب ایئر فورس میں تھا تو لوگ مجھ سے اسلام کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ینگ آفیسر تھا تو سارے آفیسرس میں تنہا مسلمان ہوتا تو ساتھی پوچھتے تھے اسلام کے بارے میں، تو ہماری نالج کی زیادہ تو نہیں تھی، گھر سے جو بھی پڑھایا گیا تھا تھوڑا بہت وہ واقعی تھی تو لہٰذا پڑھنا پڑا اور مجبوراً سنا۔ مجھے افسوس بات پہ ہوتا ہے اور میں حیران ہوں کہ کیا تحریک آزادی ہند میں یا دنیا کی مختلف تحریکیں جو ہوئی ہیں ان کا ذکر مسجد میں کرنا کیا دین کے خلاف بات ہے؟ آج ہمارے نوجوان نسل، ہمارے چھوٹے بچے جب اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، آج تو تاریخ بدلی جا رہی ہے، مغل پیریڈ کی 4 لائن آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ اب تو یہ بھی یاد ہے کہ اکبر کا نام ہٹا اور مہندر پرتاپ پہ آؤ، سرسوتی وندنا کمپلسری، سوریہ نمسکار کمپلسری، گیتا کو نیشنل بک قرار دیا گیا ہے، یہ سب چیزیں چل پڑی ہیں اور پرائم منسٹر صاحب خاموش ہیں۔ چلیے یہ کہ ہمارے حکومت کا ایسے کوئی تعلق نہیں، پارٹی تو آپ ہی کی ہے، ممبران پارلیمنٹ بھی آپ ہی کے جو بکواس کر رہے ہیں ان کی زبان پر لگام نہیں ہے۔ ایسی بات ہے اگر وہ باتیں میں کہوں، اگر وہ الفاظ میں دوہراؤں تو ان کے ممبران پارلیمنٹ کو کل مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، کوئی لگام نہیں ہے۔ اور اس وقت ہم لوگوں کی خاموشی بڑا افسوس ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں جہاں بھی اسی طرح کی بات کرتا ہوں جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جب ان حالات میں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس بات سے واقف کرائیں کہ ہمارا حصہ تم سے کہیں زیادہ ہے؟ جب ہم لوگ قتل ہو رہے تھے، جب ہم شہید ہو رہے تھے، جب ہم جیلوں میں بھرتی کیے جا رہے تھے، اس وقت ہندوتوا کے لوگ کہاں تھے؟ پنڈت کرو کا ہندوتوا سے کوئی تعلق نہیں، راجندر پرساد کا ہندوتوا سے کوئی تعلق نہیں، گاندھی جی کا ہندوتوا سے کوئی تعلق نہیں، بھگت سنگھ کا کوئی تعلق نہیں۔ بھگت سنگھ اور مارکسسٹ سردار سکھ تھے اور مارکسسٹ تھے، وہ ہندوتوا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی طرح مہندر پرتاپ، راجا مہندر پرتاپ جن کے بارے میں ہنگامہ ہو، پتہ نہیں آپ نے پڑھا کہ نہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جس طرح سر سید کا دن منایا جاتا ہے اسی طرح مہندر پرتاپ کا دن منایا جائے۔ ہنگامہ ہوا، بی جے پی کا ایم پی آ گیا، گیٹ کے سامنے لڑکے جمع ہو گئے، اللہ کا کرم ہوا تو چیز دبی۔ جبکہ مہندر پرتاپ ایک مارکسسٹ تھے، پہلا الیکشن جو 1951 میں انہوں نے واجپئی کو ہرایا تھا الیکشن میں، ان کا ہندوتوا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بدنصیبی ہماری یہ کہ ہم اپنے نوجوان نسل مرغوب ہو رہی ہے، ان کے دلوں میں یہ کہ ہم نے پاکستان بنا، ہم نے ملک توڑا اور ان لوگوں نے ملک کو آزادی دلائی، جبکہ ان کا کئی نام و نشان نہیں تھا۔ سیتارام یچوری نے پارلیمنٹ میں ساورکر کا خط دکھایا جس میں ساورکر نے انگریزوں سے معافی مانگی اور یہ کہا کہ مجھے معاف کرو تو میں نوجوانوں کے آپ کی طرف لے آؤں گا۔ ان کے تو پارلیمنٹ میں تصاویر لگائی جاتی ہے، بھارت رتن دیے جاتے ہیں، خیر ان آواز کا کوئی ہمارے ندی سے تعلق نہیں، کوئی اہمیت ہے ہمارے پاس، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی جبکہ تاریخ بالکل ہی ختم کی جا رہی ہے۔ اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ گنیش کا جو سر کاٹ کے ہاتھی کا لگایا گیا انسان میں وہ زمانے کی سرجری تھی۔ آپ سوچیے سر، آپ کو تصور کر سکتی تھے اس زمانے میں سرجری اتنی ایڈوانس تھی۔ ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو ہمارے بچوں میں جاننا ہمارے فرض میں داخل نہیں ہے۔ کیا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں میں احساس کمتری نہ پیدا ہونے دیں، ان کو بتائیں کہ ہمارا تم سے زیادہ حصہ ہے۔ چنانچہ میں نے کوشش کی، جب میں آتا ہوں تو میں فون کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اجلاس صاحب کا ہونا تھا، جب بھی آپ آئیں تو فون کر دیں۔ میں ان چیزوں سے متاثر ہو کے آج کا یہ مضمون لے آیا۔ تو اب آپ کو اس بات کہیں کہ پہلی چیز میں صرف آ جاؤں کہ اسلام کے معنی کیا ہے۔ اسلام کے معنی کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔ ٹوٹل سرنڈر ٹو یور کریٹر، یعنی اللہ کو سپرد اسی وقت کریں گے
یہاں چیز ہے کیا لو قلم دے رہے ہیں. تو لہذا ہم کو راستہ ملتا ہے اللہ کے جانے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جو ان دو کا غلام ہے وہ کسی اور کا غلام نہیں سکتا. جس نے اپنے آپ کو انہوں نے غلامی دے دیا وہ کس کا غلام؟ زبردستی جسمانی طور پر غلام بنایا جا سکتا، ذہنی طور پہ کبھی غلام نہیں بنے. جو اللہ کا غلام ہے، جو رسول کا غلام ہے، وہ کبھی کسی اور کا غلام نہیں. ہماری تاریخ گواہ ہے ہم زبردستی غلام بنائے گئے، اسپین میں بنائے گئے، اور 17ویں صدی سے ہم ساری دنیا میں غلام بنائے گئے. چند دو چار ممالک کو چھوڑ کے ہر جگہ ہم ملک کے غلام رہے، لیکن ہم خاموش نہیں بیٹھے. کہیں ترکی میں سنوسی تحریک نکلی، کہیں لیبیا میں تحریک نکلی، ہر جگہ پشوان مسلمین نکلی. ہم خاموش نہیں بیٹھے رہے غلامی کے دور میں. اب ہم اسلامی تاریخ آزادی کی تحریکات کے بیان کرنے کے وقت کی کمی ہے، نہیں ہو سکتا. بس ہندوستان تک رکھوں گا اپنی بات. تو کیا ہم کسی کے غلام ہو سکتے؟ ہم کبھی کے غلام نہیں، کسی غلام نہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ کی بعثت کے بعد سوائے اللہ کے کسی اور کو سجدہ کرنا حرام قرار دیا. کوئی سجدے تعظیمی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں جو بریلوی فکر میں محترم طاہر القادری صاحب کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. میں اردو میں بھی تقریر سن رہا تھا. انہوں نے کہا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کوئی سجدہ نہیں ہے سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ. کیونکہ حضور کے پاس لوگ آئے، کہا کہ لوگ کرتے ہیں، ہم کو اجازت دیجیے کہ آپ کو سجدہ کرے. کہا کہ نہیں، میری شریعت آنے کے بعد سجدہ ختم ہو گیا تعظیمی. اگر سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا کہ وہ کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو ہم کسی کے سامنے سب نہیں کرتے. دوسری عقل کی بات ہے، جو پیشانی آپ کی اللہ کے سامنے ٹک جائے کیا وہ کہیں اور کسی اور پہ در پہ ٹک سکتے ہیں؟ آپ ان کو اللہ کے برابر بنا دیتے ہیں. ہم تو رسول کی پوجا نہیں کرتے، رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول کی یہ جان دینے تیار ہیں. رسول ہمارے آقا ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے سب کچھ ہمارے چیز رسول سے وابستہ ہے، ہماری عزت رسول سے وابستہ ہے، ہماری شہرت رسول سے وابستہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم رسول کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو لہٰذا مسلمان کبھی کسی غلام نہیں ہو سکتا. جسمانی طور پہ آپ کو لے کے قید کر دیا جا سکتا ہے، بیڑیاں پہنا دی جا سکتی ہے، لیکن آپ کی آزادی چھین نہیں سکتی. کبھی آپ کی آزادی چھین نہیں سکتے. اگر آپ اسلام کو کہیں کہ ڈیفائن کرو ایک سینٹینس میں، اس کی تعریف کروں میں کہوں گا فریڈم فرام آل ٹائپس آف بانڈیج اینڈ بیکمنگ دی سلیو آف دی سول کریٹر. ساری غلامیوں سے نجات دلا کر اللہ کی غلامی میں شامل کرنے کا نام اسلام. ساری غلامیوں سے نجات، کوئی غلامی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی غلامی. اور اللہ کو غلامی رسول کے طور سے. تو آپ ہمارے کوئی شک نہیں کہ کئی بار ہوا ہمارے ساتھ، اور خاص طور پر 16ویں صدی کے بعد میں 16ویں صدی تک حضور کی بعثت کے 100 سال کے اندر مسلمانوں نے بڑے حصے کے مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی. 1000 سال کسی اور دنیا کی امت کی حکومت دی گئی دنیا میں جتنی مسلمانوں کی. اور 1000 سال کے بعد کیا ہوا اس کی تاریخ میں تو بہت طویل ہوتی ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر سنا، آپ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر عموم کیا ہے، شمشیر سنا اول قوس خدا. امتوں کی تقدیر یہ ہے کہ تلوار بھالا پہلے گناہ گانا بعد میں. ہمارا تو حالم کیا ہو گیا، آپ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر عموم کیا ہے، قوس خدا اول شمشیر سنا بعد. جب قرآن کہہ رہا ہے آپ سے کہ اپنے گھوڑے اور ہتھیار تیار کرو. آج بھی دیکھیے پرانا مقولہ ہے، بہت پرانا، صدیوں پرانا ہے، لیکن آج بھی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ شوری دیکھیے ساری دنیا میں کون مر رہا ہے. روز اخبار اٹھائیے 200 مر رہے مسلمان. وہ داعش کے ہاتھوں مر رہے ہیں، کسی اور کے ہاتھوں مر رہے تو مسلمان. آخر کیا ہو گیا؟ آپ کو کہا گیا صبح صبح میں گاؤں گل کے اپنے لوہے کو نرم کر کے اور کہا کہ زیرہ بناؤ. آپ برج خلیفہ بنا رہے ہیں. ایک بم گرا تو برج خلیفہ ہے. آپ کو حکم دیا کہ سورہ دن میں کہ انصاف اگر کرنا ہے تو انسان کے لیے زور ضروری ہے. اگر آپ مجرم کو کہہ دیں کہ پھانسی چڑھ جائے تو کوئی بھی مجرم نہیں چڑھتا، اس کو پکڑ کے لینا پڑتا اور پھانسی پہ چڑھانا پڑتا ہے. لوہا اتارا جس میں زور منافع ہے. منافع تو یہ چیز بن گئی. ہر چیز جو بنا تو لوہے کے معنی آئرن کے نہیں ہے، لوہے کے معنی میٹل کے ہیں، دھات کے ہیں. تو کوئی چیز بنی، لیکن زور کیا ہے؟ تو
اختیار ہے. اگر آج آپ نے وہ قوم بنائے ہوتے جو امریکہ کے پاس ہوتے تو آپ سردی کو نہیں ہوتے. آپ نے چھوڑ دیا, قرآن چھوڑ دیا, حدیث چھوڑ دی, قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا. قرآن میں ہی ہے کہ یہ کتاب کی ایک حصے کو تو مانتے ہیں, دوسرے حصے کو نہیں مانتے. جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے سخت وعید آئی ہے قرآن میں. نماز روزہ بہت صحیح ہے, کوئی مسلمان نماز کا مخالف ہو نہیں سکتا. مسلمان ہی نہیں رہتا کہ نماز کا مخالف ہو جائے. لیکن کیا نماز روزہ ہے سب کچھ دین ہے؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واللہ اس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دوسرے تمام دینوں پہ غالب کر دے. ہدایت تو قرآن ہوگی, اس کی تشریح حدیث ہوگی. دین حق کیا چیز ہے اور دین حق کو دوسرے دینوں پہ غالب کرنا, اس کے معنی اور بھی ادیان ہیں, اور بھی ادیان ہیں, تبھی تو دوسرے دینوں پہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے رسول کو بھیجا گیا. یعنی دین کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو حاکم اعلیٰ مان لیا جائے, اس کے سامنے محکوم ہو جائے, اور حاکم اعلیٰ کا قانون ہی چلے گا دنیا میں. میرے گھر میں میرا قانون چلے گا, آپ کے گھر میں آپ کا قانون چلے گا. کائنات تو اللہ کی علیحدہ کائنات پہ اللہ کا قانون. اللہ کا قانون نافذ کرنے والے کون؟ رسول چل گئے. رسول کی وجہ آپ ہیں. آج دوسرے دنوں پہ غالب کرنا تھا آپ کو, آپ نے کیا کیا؟ نیک ہو گئے تو اللہ اللہ کر کے بیٹھے, عرس اور قوالی کرتے بیٹھے. ہم میں نہیں کہتا کہ غلط چیزیں ہیں, مگر آپ کے بندے یہ کرتے بیٹھے اور ورنہ میں چلے گئے ناچ گانے میں ہو گئے. آپ کے بچپن میں جہاں جو موجود ہے نظام کے آخری دور کو آپ بھی بجان کے میں تو بچہ تھا جو پولیس سیکشن ہوا تو 7-8 سال کا ہوگا میں, تو اس وقت کے حالات آپ خود جانتے ہیں. مشاعرے ہو رہے ہیں, مجرے ہو رہے ہیں, ناچ گانا ہو رہا ہے, اور ایسے ہو گئے کہ بہادریوں میں جب غیروں کی عورتوں کو اٹھا لیا جاتا تھا اللہ اس کی سزا دے رہا ہے. اور جب تقسیم ہوئی تو بھاگے یہاں سے لوگ, بچے تھے حلیفہ میں کہتے بہت اچھی بات ہے تقسیم ہوئی پاکستان کی. یہاں سے جو بھاگے ان کا کیا حشر ہے؟ اڈوانی کو کوئی شرناردھی نہیں کہتا, لیکن یہاں ہندوستان میں جو آج بھی مہاجر کہلاتے ہیں. ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں کو بھاگنے کا کوئی جواب نہیں تھا, ہجرت نہیں تھی. جھوٹ ہے, ہجرت کے لیے نہیں گئے. وہ اس لیے کہ ایک گرامر بنا تھا, وہاں بہترین ہوتے قابل ہو جائیں گے, بڑی بڑی عمارتیں کر لیں گے, وہ تو مل گیا ان کو, لیکن نہ پیار مل سکا نہ عزت مل سکی. چھوڑ کے چلے گئے یہاں پہ. جتنے جو خواص تھے سب چلے گئے, اور جو یہاں لوگ تھے ان کو جو ہے لیڈرشپ ساری ایک منتقل ہو. صورت جب انگریز لوگ اس ملک کا قابض ہو گئے, پہلے آئے, آخری دور میں شاہجہاں کے دور میں علاج کیا, وہاں سے کچھ حصہ مانگا. آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, بڑی طویل تاریخ ہے, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے پیر پھیلانے شروع کیے. مغل سلطنت کمزور ہو گئی. وہ کیا کہتے تھے کہ حکومت شاہ عالم کی دلی سے پالم تک یہ معاملہ ہو گیا تھا. اس وقت سب سے پہلے کس نے انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھائی؟ جنوب میں ٹیپو حیدر علی اور ٹیپو سلطان, اور مشرق میں سراج الدولہ. ٹیپو سلطان سراج الدولہ شہید ہوئے 1700 میں, اور اسی وقت چند سال بعد ٹیپو سلطان شہید ہوئے. جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو جنرل نے کہا کہ آج ہندوستان پہ ہمارا قبضہ ہو گیا. اس وقت ہندوتو والے کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑے المیہ کی بات یہ ہے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے مر جائے. بوڑھا بادشاہ جب اس کے سامنے ناشتے کا خوان پیش کیا جاتا تو اس کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر لا کے دیے, یہ تمہارا ناشتہ ہے بہادر کا. اس سے بڑی قربانی کسی نے دی؟ کسی نے یہ قربانی دی کہ اس کے بٹوں کے سر کاٹ کے اس کے ناشتے میں صرف کیا جائے؟ ہے کوئی ایک مثال تمہاری ایسی بتا سکتے؟ کوئی مثال بتائے گا سراج الدولہ کی, کوئی مثال بتائے گا ٹیپو سلطان کی, کوئی مثال بتائے گا بہادر شاہ ظفر کی, بیگم حضرت محل کی؟ ہمارے بچے واقف ہیں سے المیہ ہیں. اب وہ پڑھیں گے کہ بھائی ہندوستان کو آزاد کیا فلانے 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 مسلمان کو توڑے ہوئے, یہ پڑھا جائے, اور آپ غافل ہیں.
اللہ ان کی مدد نہیں کرتا تو اپنی آپ مدد نہیں کرتا. قرآن کی آیت کا ترجمہ قرآن میں اللہ اس قوم کی حالت نہیں بتاتا جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی. اربان نے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو ایسا جس کو اپنی حالت کے بدل نہیں. کسی وقت ہم کسی مسجد میں، کسی درسگاہ میں، کسی ہمارے تعلیمی ادارے میں اپنی تاریخ کا بیان کرتے ہیں کہ ہماری کیا قربانی ہے. آپ بتائیں کبھی کیسے سنی ہے بات؟ ایک نہیں ہے آپ کے پاس تو ایک شیواری اٹھا تو اس کے علاوہ آپ کو دوسرا نام ہی نہیں ملتا. رانا پرتاپ کے علاوہ دوسرا نام نہیں ملتا. یہاں تو تاریخ بڑی 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 ہے کہ ایک نہیں ہے. آپ کو میں چارٹ دوں گا یہاں پہ، آپ اگر چاہیں تو اس کو جو ہے یہ چارٹ تقسیم کروائیں. اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ حیرت کریں گے کہ کیا یہ واقعی سچائی ہے. اس کے بعد غدر کا وقت آتا ہے. تاکیتوں پہ رانی جھانسی بہادر حضرت ظفر کی قیادت میں ہوئی، لیکن غدر کی ابتدا کس نے کی؟ روہیلوں نے شروع کی غدر وہاں سے میرٹھ سے. غدر کی ابتدا ہوئی میرٹھ سے، روہیلوں نے شروع. اس سے قبل اس کے بعد کے دور میں یہ غدر وہاں سے شروع ہوئی میرٹھ سے، روہیلوں نے ابتدا کی. بہادر شاہ ظفر کو اپنا سردار کیا وہاں. اس کے بعد ہندوستان پہ انگریز قابض ہوئے. شاہ ولی اللہ نے دلی میں سر فتح العزیز ان کے ساتھ سید احمد شہید انہوں نے صوبے سرحد اور پنجاب میں ایک اسلامی ریاست قائم کی. بالاکوٹ کوٹ کی جنگ میں شہید ہوئے. ختم نہیں ہوئی، سلسلہ چلتا رہا. آپ نام اگر سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. حاجی شریعت اللہ کی فرائضی تحریک تھی. مولوی سید احمد نے گوالیار کے راجہ ہندو راؤ اور حیدرآباد کے سلیمان جا سے خط و کتابت کی کہ انگریزوں کے خلاف کھڑے رہ جائیں. مولوی فضل خیر آبادی، مولوی عبد القادر، قاضی حافظ فائز احمد بدایونی، مولوی احمد اللہ، مولوی لیاقت علی، حاجی امداد اللہ مکی، ان لوگوں نے نانا صاحب تاتیا ٹوپے بیگم حضرت محض ربط قائم کیا. اور آگے بڑھے مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا رشید احمد گنگوہی، خان عبد القیوم خان، مولانا ظفر علی خان، سرحدی گاندھی، خان عبد الغفار خان، مولوی کفایت اللہ، مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا، شیخ الہند، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا ابراہیم سیالکوٹی، مولانا عبید اللہ سندھی، اشفاق اللہ خان، علی ثاقب خان، شاہ عبد الحی، علامہ اقبال، سر سید احمد، ڈاکٹر انصاری، حکیم اجمل خان، بہادر یاد رہیں گے آپ کے حیدرآباد کے، اور ڈاکٹر ذاکر حسین. کتنے لوگ بتائیں ہم آپ کے، میں تو سو سے گنا دوں نا. ہم میں سے کوئی واقف ہیں؟ ہم کرنی کو ہیں. ہاں صاحب آپ نے ملک کیا، ہم تو ملک کو توڑ. آپ جانتے تھے کہ کے پاس کہ دیکھیے اچھی بات نہیں ہے. ایک سال بعد یہ گہری سازش تھی ہمارے خلاف کے ملک تو جناح کے پاس نہیں تھا.
وہ بہت بڑے اکنامسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سنبھالیں گے، آپ لیاقت علی خان کو منسٹر بنا دو. کوئی بھی پروپوزل جاتا گورنمنٹ آف انڈیا میں، فائنانس منسٹری رد کر دیتی، خاص طور پہ پٹیل نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، ملک ٹوٹنے دو. ہم نہیں جانتے یہ چیز. آپ کو سنا دوں یہاں پہ کہ 1930 میں 4,000 مسلمان سرخ پوش گرفتار ہوئے، 40,000 صوبے سرحد میں 3,000 مسلمان گولیوں سے اڑائے گئے، 4,000 پٹھان نامرد کیے گئے، 5,000 مسلمان گرفتار کیے گئے، پنجاب میں یو پی میں 10,000 مسلمان گرفتار کیے گئے، بہار میں 3,000 مسلمان گرفتار ہوئے، آسام میں 3,000 ہوئے، بنگال میں 4,000، بمبئی میں 3,000، سندھ میں 3,000. اب یہ ایک تو مختصر طور پہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ چیزیں. اور آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم پہ شک کی نظر رکھتے ہو. تو ہم نے خون سے سینچا اس کو، ہم نے تم کو تہذیب دی، ہم نے تم کو ایک اردو زبان دی جس کو بے شک ہندوستانیوں نے پروان چڑھایا. اس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بہت بڑے بڑے شاعر سکھ گزرے ہیں، پروان چڑھا. لیکن آزادی کا نعرہ کس نے دیا؟ ہندی نے دیا. انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ آج بھی کلکتے کی سڑکوں میں نعرہ گونجتا ہے، انقلاب زندہ باد. نعرہ ہم نے دیا. جہاد کا فتویٰ ہم نے دیا. تو انگریزوں نے کیا کیا؟ ارے یہ وہابیت پھیلا رہا ہے، مسلک میں بانٹ دیا ہم. اور ہم اتنے نادان ہیں صاحب. ہمارا تو یہ حال ہے مسلمانوں کا کہ قاتل سے کہتے ہیں کہ قاتل کو سزا دے، قاتل سے کہتے ہیں جا کے قاتل کو سزا دے. ہم تو اتنے نادان ہیں، کوئی توڑتا ہم ٹوٹ جاتے ہیں. اب دیکھیے آج بھی کیا ہے، سعودی اسلام، سلفی اسلام، جہادی اسلام. اور پتہ نہیں کہ اسلام صرف اسلام ہے، اسلام کوئی نہ سعودی اسلام ہے نہ جہادی اسلام ہے نہ اسلام. یہ ہے، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ ٹوٹل سرنڈر ٹو یور کریٹر، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپردگی کا نام اسلام ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیا لیکن رشوت کا لیے کھانا ضرور کھلا ہوا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے مسلمان بننے کے لیے. سورہ حجرات میں ہے، اے رسول، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے. کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہوئے، تم مطیع ہوئے ہو، تم نے اسلام قبول کیا ہے. تم نے کہا کہ بھئی ہم قبول کر لیے. مومن تو اس وقت ہو گئے جب تم مکمل طور پر ایمان لاؤ گے اور اس پہ یقین محکم ہوگا، شک نہیں ہوگا کہ جنت ہے کہ نہیں ہے، دوزخ ہے کہ نہیں ہے، شب معراج میں حضور تشریف لے گئے کہ نہیں لے گئے تھے. یہاں شک آیا تو آپ نہیں، ایمان موو نہیں ہوتا. ایمان لائے، اس پہ یقین محکم ہو، اس کے پھر بعد اپنی جان و مال سے جہاد کریں، تب جا کے آپ مومن ہوتے ہیں. آپ جا کے سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھ لیں. اور اللہ کا وعدہ مومنوں سے، مسلمانوں سے نہیں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. رنجیدہ مت ہو، غم مت کرو، آخرکار تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن بن جاؤ. آپ کے آس پاس میں نظر ڈالیں، سوچیے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کن حالات سے آپ گزر رہے ہیں. احساس ہے امت کو. اقبال نے کہا تھا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کسی نوجوان کو فکر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوں، 25,000 سے زیادہ طالب علم ہیں، 5,000 نماز کو نہیں آتے، گولیاں چلتی ہیں. یہ احساس ہے. میرے بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کا نام مت لو، مسجد میں خراب لوگوں کا نام مت لینا. میں نے کہا مسجد میں تبت یدا ابی لہب پڑھاتے ہیں، ابی لہب سے زیادہ خراب تو کوئی بھی نہیں ہوگا. شیطان کا بھی لفظ آتا ہے قرآن میں، مجھ سے زیادہ خراب کوئی نہیں ہوگا. آج بڑے سے بڑا عالم آ جائے، بہت بڑا دنیا کا اسکالر سائنٹسٹ آ جائے، 20, 25, 30 ہزار جمع ہوں گے. آج کوئی فلم ایکٹر آ جائے، پرانا شہر پورا بند ہو جائے گا. غلط کہہ رہا ہوں تو آپ اپنے اطراف و اطراف کا جائزہ لیں. یہ قوم ہے جس کو حکم تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے جاگ جاؤ.
آخر کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو ہماری نیند خراب کرنے کی؟ کتنے ہم میں سے اٹھتے ہیں فجر کے لیے؟ آپ سے بتائیں. اس لیے کہ جب آدم کو زمین پہ پھینکا تو ساتھ ہی رات شیطان بھی آیا، اور جب شیطان آیا تو آدم اور شیطان کی جنگ شروع ہو گئی، اور یہ جنگ قیامت تک رہے گی. جس ملک پہ جنگ مسلط کی جاتی وہ سوتا ہے کبھی؟ امت سو گئی. شیطان سے جنگ ہے. شیطان کہیں کسی شکل میں آتا ہے، کہیں اسرائیل کی شکل میں آتا ہے، کہیں جو ہے امریکہ کی شکل میں آتا ہے، کسی اور کی شکل میں آتا ہے، کہیں سنگ پریوار کی شکل میں آتا ہے، اور ہم آرام غفلت نیند سوئے ہوئے ہیں. ہم کتنے اپنے گھروں میں سختی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ان معاملات میں. پلیز اللہ واسطے کریں. کتنے گھروں میں قرآن ترجمے سے پڑھا جاتا ہے، حدیث سنا دیتا ہوں. جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کو سوائے گمراہی کے کچھ نصیب نہیں ہوگا. ہم نے قرآن تہ کر بند کر دیا جزدان میں، شادیوں میں تحفتاً دے دیا، مرتے وقت یاسین پڑھ لی، بہت نیک ہو گئے تو روز یاسین تلاوت کر لی کہ شام تک کوئی بلا نہیں آئے گی، رات کو کر لی صبح تک کوئی بلا نہیں آئے گی. ہم اس لیے پڑھتے ہیں قرآن. تعویذ بنا کے ڈال لیتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ کوئی غلط ہے وہ، واللہ عالم، میں اس علم سے واقف نہیں ہوں، چلیے میں مان لیتا ہوں صحیح ہے، لیکن قرآن کے ایک حرف سے باندھنے سے اتنے فائدے ہوتے ہیں تو قرآن پڑھ کے عمل کرنے سے کتنے فائدے ہوں گے وہ سوچ لیں. کتنے لوگ ہم میں سے ایک بار زندگی میں قرآن ترجمے سے پڑھے ہیں؟ اللہ واسطے اپنے اپنے گریبان میں جان. کتنے ایسے ہیں جو گھر میں سختی کرتے ہیں کہ اللہ واسطے پڑھو قرآن، پڑھو قرآن، پڑھو قرآن، پڑھو، کیونکہ آپ کا سب کچھ قرآن و حدیث سے ہے. ہمارا سورس قرآن حدیث ہے. ہر بڑے سے بڑا عالم جو قرآن حدیث کے خلاف بولے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے. پرسوں انشاءاللہ پرسوں میرا لیکچر ہے پیر کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت عالم اور بحیثیت پیغمبر آخر الزمان کیوں حضور کے بعد پیغمبر نہیں آئیں گے. انشاءاللہ میں اس وقت بات کروں گا. ہم کتنے ایسے ہیں آپ سوچئے کہ کتنے ایک بار بھی زندگی میں ترجمہ اس کے ساتھ ہم نے قرآن پڑھا ہے. قرآن کتاب جھوم کے پڑھنے کے لیے نازل نہیں کی. میں نہیں کہتا کہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا. آپ صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اس قرآن کو پھیلائیں، اس قرآن پہ عمل کریں، اس قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں. مسلمان پہ قرآن کے حقوق ہیں. پہلا ہے کہ ایمان لاؤ، پڑھو، سمجھو، عمل کرو، دوسروں تک پھیلاؤ. یہ قرآن کے ہم ہر ایک پہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت اٹھائی گئی ہے، تمہارا کام ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ. بھلائی کیا ہے؟ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اور برائی سے روکو، اور اللہ پہ ایمان لاؤ. تو یہ امت کے ہر فرق پہ ضروری ہے، کسی عالم پہ ضروری نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر میری حدیث ایک بات کسی کو معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچا دو، خواہ پہنچانے والا فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہو. وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، گناہ گار ہوگا، لیکن بات میری معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچا دو. کیا ہم نے کبھی کوشش کی؟ آپ بتائیں ٹھنڈے دل سے، آپ بولیں کہ کیا ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے؟ آج تو یہ حال ہے کہ حضور کی ایک حدیث ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری دنیا کی قومیں ٹوٹ پڑیں گے تم پر، جس طرح چیل ٹوٹ پڑتی ہے اپنے کھانے پہ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے. پھر ایسا کیوں ہوگا؟ کہا تم پہ وہن طاری ہو جائے گا. پوچھا وہن کیا ہے؟ کہا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. آج ہمارا حال وہی ہے، ہم موت سے ڈرتے ہیں. آپ کے ہر ایک کے گھر میں ٹی وی ہوگا آج کل. کبھی آپ اینیمل پلانٹ پہ آپ کچھ دیکھیں، آپ دیکھیے کہ ہم کوئی مسلمان گیا اس میں اپنے آپ کو جان جھوکوں میں ڈال کے کوئی نئی چیز ایجاد کی؟ 16ویں 15ویں صدی تک ہم نے دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں پیدا کیے، بڑے بڑے اسٹرانومرز پیدا کیے، بڑے بڑے ریاضیداں پیدا کیے، مورخ پیدا کیے. یعنی دنیا کے ہر سبجیکٹ میں ہم نے کچھ نہ کچھ چھوڑا، سانسا چھوڑا. اس کے بعد آہستہ زوال آیا تو گزشتہ 3-4 سالوں میں ہم نے کیا پیدا کیا؟ کوئی بڑا سائنسداں، کوئی بڑا مورخ، کوئی بڑا جغرافیہ داں، کوئی بڑا ماہر فلکیات، بڑے علماء پیدا کی، کوئی شک نہیں. بہت بڑا، بہت کام کیا اس پر. اس کے علاوہ
دنیا کے فائدے کے لیے کچھ پیدا کیا؟ اللہ کا قانون ہے کہ اس دنیا میں آپ کا جزا و سزا تو آخرت میں ہے، یہاں نہیں ہے. یہاں تو اسی کو ملے گا جو عمل کرے گا. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے. آج وہ آپ کے فائدے کے لیے پیدا کر رہے ہیں. یہ انہوں نے بنایا، موبائل انہوں نے بنایا، انٹرنیٹ انہوں نے بنایا. ہم نے کیا پیدا کیا؟ تانسین، بڑے غلام علی خان، چھوٹے غلام علی خان، دلیپ کمار، مدھو بالا، مینا کماری، شاہ رخ خان نے تو یہ پیدا کیے، اور آج بھی انہیں کے پیچھے ہیں مصروف. ٹھنڈے دل سے سوچیے، اللہ کا کرم ہے. دنیا بھر میں ایک جو ہے لہر یہ بھی چلی ہے کہ دین کا کام ہو رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن من حیث القوم، ہم ایک بات صاف کر دوں کہ مسلمان قوم نہیں ہے، غلط فہمی ہے. مسلمان قوم نہیں ہے. مسلمان کو کہیں قوم نہیں کہا قرآن میں، کہا امت. تم ایک امت ہو، امت واحدہ. آپ کو کنتم خیر امت، قوم کسی نسل کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر بنتی ہے. امت کسی عقیدے کی بنیاد پہ بنتی ہے. اور یہ عقیدہ کو جاپان سے لے کے امریکہ تک جس کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس امت مسلمہ کا فرد ہے. ہم ایک امت، ایک ایسا گروہ ہے جو آج توحید پہ قائم ایک ہی گروہ ہے. ہم ایک گروہ ہیں، ایک گروہ ہیں ان لوگوں کا جن کا عقیدہ ہے لا الہ محمد رسول اللہ. ہمارا کام کیا تھا؟ کسی طرف آتے، لیکن ہمارے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا موت کا. موت سے ہم ڈرنے لگے. موت رکتی ہے کسی کی رکتی ہے. حیدرآباد میں اسپورٹس ایڈوائزر ہوں. علی گڑھ میں فٹ بال میں سب سے زیادہ غنڈہ گردی تھی. میں لاسٹ اگست میں جوائن کیا تو میں گیا فٹ بال گراؤنڈ پہ. میں نے کہا دیکھو بھائی، میں نے بی سی سے پی یو سی سے بات کر لی. میں آیا نہیں ہوں. میں نے الحمدللہ ایئر فورس چھوڑنے کے بعد سے کبھی اپلائی نہیں کیا. ہر جگہ بلایا گیا. اس سے قبل جامعہ ملیہ بلائے تھے، نجیب جنگ، اب انہوں نے بلایا جنرل ضمیر الدین شاہ. تو بلایا. میں نے کہا میں نے بات کر لی ہے. میں کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، کسی کا کریئر پر بات کرنا نہیں چاہتا. لیکن اگر آپ سنبھلیں گے نہیں تو میں آپ کو نکلواؤں گا یونیورسٹی سے. پھر اس کے بعد 11 بجے رات کو آپ جہاں کہیں گے میں تنہا ہوں گا، کسی کو لے کے نہیں آؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میری موت ایک پل پہلے نہیں آتی، ایک پل بعد میں نہیں آتی. آپ گولی مارتے مار لینا، لیکن میں یہ غنڈہ گردی نہیں ہونے دوں گا. الحمدللہ کئی سالوں کے بعد اس سال وہ انٹر ہاسٹل ٹورنامنٹ میں گڑبڑ نہیں ہوئی، ٹیم کے سلیکشن میں گڑبڑ نہیں ہوئی. تو موت سے کوئی ڈرتا ہے؟ جو ڈرتے ہیں ایک رب سے، دنیا سے نہیں ڈرتے. جان لے کے ہتھیلے پہ پھرتے ہیں سودائی. ہم تو ہر وقت تیار ہیں. تم گھر واپس آؤ کی بات کرتے ہو. تم کہتے ہو کہ اس ملک میں ایک بھی نہیں رہے گا. تم نے جبل پور سے شروع کیا، آسام میں نیلی میں کیا، بھاگلپور میں بہار میں کیا، حیدرآباد میں کیا 85 میں. تم نے بامبے میں فساد کیا بابری مسجد کے بعد. تم نے گجرات کا جینوسائیڈ کیا. تم نے مظفر نگر برباد کیا. لیکن الحمدللہ کتنوں نے دین کو چھوڑا. تم چند نٹ کو لا کے پکڑ کے بتا دے دو کہ یہ دین پھر گئے دین سے. ارے انشاءاللہ ہمارا شرابی بھی نہیں چھوڑے گا. ہمارا دین بکاؤ نہیں ہے، ایک کنوکشن ہے. ہاں اگر آپ کو اتنی وہ ہے، آپ اپنا پیش کرو، دلیل پیش کرو. قرآن کہتا ہے دلیل سے بات کرو. اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو دلیل لے آؤ. ہم دلیل سے بات کرنے تیار ہیں. ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے. ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اجازت سخن. یاد رکھیے، نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت بھی چھین لے گا. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اجازت سخن. ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. آپ ظلم سہیں گے، ظالم کی مدد کریں گے. آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی. اسلام کے نام قربانی کے. قرآن کہتا ہے تم آزمائے جاؤ گے. وہ آئے تھے یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آگے پڑھے جائیں گے. تم آزمائے جاؤ گے اپنی مالوں سے، اپنے جانوں سے، اپنی اولاد سے، ہر طرف سے آزمائے جائیں گے. جب تم کو نقصانات گھیر لیں گے اس وقت تم کہو گے ان اللہ و انا الیہ راجعون، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہی اللہ کی طرف جانے والی ہے. وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جا کے آیت کا ترجمہ دیکھ.
آپ کو پیدا کیا آزمائش کے لیے، دارالجزا تو بات کی ہے. ہم تو تیار ہیں کہ خون 7,000 مجرم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں کا قتل ہوگا تب جا کے پھر دوبارہ اسلام عروج پہ آئے گا. آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی. 1 سال گزرا، بھی 4 سال باقی ہیں. کن کن مراحل سے جا کو گزرنا پڑے گا آپ ہی سوچ لیں. کیا ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اور ہم وہ نہیں ہیں. اگر ہمارے میں سے کوئی کرتا ہے بےہودگی کی بات تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام بےہودگی نہیں سکھاتا. رسول اللہ نے کبھی اپنے دشمنوں کے بارے میں بےہودہ الفاظ استعمال نہیں کیے. یہ کس حد تک صحیح ہے نہیں بول سکتے. کیوں؟ آج میڈیا سارا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. داعش کیا کر رہے ہیں، بوکو حرام کیا کر رہے ہیں، ہم صرف خبروں سے جو دیکھتے گئے. اگر وہ جو کر رہے ہیں صحیح ہے تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اسلام کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں کہ ایک انسان کا ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا. جو اس آیت پہ ایمان رکھتا ہے ان بے گناہ کو قتل کرے گا. کیا وہ چھوٹے بچوں کے اوپر جو ہے بام پھینکے گا، ان پہ جا کے بندوق گولی برسائے گا؟ جو ایسا کرتے ہیں وہ اسلام کے دشمن، وہ تو ایجنٹ ہے اسلام کو بدنام کرنے کے. جہاد ایک گالی بن گئی. جہاد سے افضل عبادت کوئی دوسری نہیں ہے. میں جہادی ہوں، میں مانتا ہوں جہاد. There is no survival without جہاد. جہاد کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. ایک کیڑا نکلتا ہے رزق کی جدوجہد میں سوراخ سے. ایک چڑیا نکلتی ہے گھونسلے سے اڑ کے آتی ہے، دن بھر گھونسلہ بناتی ہے، چگتی ہے دانے، خود کھاتی ہے، بچوں کو لے کے جاتی ہے. ایک آدھ دھان بوتے ہیں وہ زمین پھاڑ کے نکلتا ہے. جہاد کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. جہاد کے مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے پھرو. وہ قتال ہے جو جہاد کی آخری صورت ہے وہ. اور وہ بھی کس پہ ہے؟ حضرت علی کا واقعہ سنا دیتا ہوں میں آپ کو. ایک جنگ میں ایک پہلوان کو پچھاڑ دیا، خنجر نکالا مارنے کے لیے، منہ پہ تھوک دیا، اٹھ کے کھڑے رہ گئے. اس نے کہا اپنے پہ قابو پا لیا تھا، کیوں چھوڑ دیا مجھے؟ کہا کہ میں پہلے تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، میرے منہ پہ تھوک دیا، مجھے غصہ آیا، میں اپنے لیے کسی کو نہیں مارتا، ہٹ گیا میں. جہاد یہ بھی ہے کہ اگر کہ غیر مسلم لڑکی کو مسلمان گنڈے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ان سے بھیڑ جانا بھی جہاد ہے. اگر آپ مارے جائیں تو آپ شہید ہوں گے. جہاد مظلوم کی حمایت کا نام ہے. جہاد ظالم کی ظلم نہیں سکھاتا. حضور کا جنگ بدر میں کیا اعلان تھا؟ کوئی کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کھیت نہیں روندے جائیں گے، پیڑوں کو نہیں کاٹا جائے گا. تم صرف ان سے لڑو گے جو تم سے لڑنے آئے ہیں. کوئی خراب چیز ہے؟ کیا آپ جد و جہد نہیں کر رہے ہیں؟ مودی صاحب جد و جہد نہیں کر رہے سب تک؟ اوباما صاحب جد و جہد نہیں کرے کسان پہ؟ مختلف جہاد کی مختلف ہے. ایک تو جہاد حریت ہے، آزادی کے لیے جد و جہد ہے. ہمارے لیے گالی بن گیا، ہم ڈرنے لگے مسجدوں میں جہاد کا نام لینے سے. اچھی چیز کے لیے جد و جہد بڑا جہاد کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اپنے نفس سے جہاد بڑا جہاد ہے. اپنے نفس کی برائیوں کو مارو، بڑا جہاد ہے. تو آپ یہ چیزیں میں چاہتا کہ کاش ہم اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں تک پہنچائیں یہ باتیں. کوئی لکھیں کتاب، کوئی کم سے کم اپنی مسجدوں میں. کبھی میں نہیں کہتا کہ ہر جمعہ کوئی بات، جمعہ کا خطبہ کس لیے ہوتا؟ آپ جا کے رسول اللہ کے خطبات پڑھ لیں. آپ جا کے کیا ہر خطبے میں آپ نے نماز روزے کی بات کی؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایماندار تاجر اور میں دونوں جنت میں اس طرح رہیں گے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص 3 بچیوں کی پرورش کرے، ان کے شادی بیاہ کر دے تو وہ اور میں جنت میں دونوں اس طرح رہیں گے؟ صحابہ نے پوچھا 2 بھی؟ صحابہ بعد میں کہتے اگر 1 پوچھتے تو 1 کا بھی ہوتا. اس کا نمازوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے نہیں فرمایا کہ اندھیرا ہونے کے بعد اپنے خود کو اپنے گھر والوں کو لے کے گھر میں بند ہو جاؤ کیونکہ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے. آج یہاں کم ہوگا لیکن شمالی ہند میں چلیے تو رات کو 2 بجے سے پہلے مسلمان کوئی سوتا نہیں. 1 بجے 2 بجے رات کو بریانی اور مچھلی کھاتے ہیں. یہ امت کیا اوپر آئے گی؟ کیا رسول آپ 12 ربیع کا جلوس تو نکالتے ہیں؟ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابوبکر کو معلوم نہیں تھا، حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا، عثمان غنی کو معلوم نہیں تھا، علی مرتضیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ کی یوم پیدائش منائی جائے۔ جو بزرگ میرے بیٹھے ہیں 30 سال 40 سال پہلے معلوم نہیں تھا کہ ایک جلوس نکالا جائے۔ جلوس میں کی خرابیاں جو ہوتی ہیں، مختلف دھرموں کے جلوس نکلتے ہیں، اس میں اکثر و بیشتر جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس ہے۔ میں تو ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، بڑا افسوس ہوا کہ خانہ کعبہ کا جو ایک ماڈل تیار ہو گیا، مسجد نبوی کا ماڈل ہو گیا، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آپ رسول اللہ کے روزے کو یہاں لے آئے، آپ خانہ کعبہ کو یہاں لائے آپ، اور شرک کیا ہے؟ اور پھر ہم روکتے نہیں اس چیزوں کو۔ رسول اللہ کا جلوس تو نکلتا، اثر کی ادا ہوتی، نماز نہیں پڑھتے، اور رسول کا قول ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم کا جلوس چلتے رہتا، نماز موذن اذان دیتے رہتا، کان پہ جوں نہیں رنگتی۔ یہاں بھی آپ کے پاس بھی ہے شب برات۔ پہلے تو ہوتا تھا بچپن میں، چلو قبرستان جائیے، دعا کیجئے، پتہ نہیں وہ میٹھا اٹھا بنتا تھا، سب کچھ تھا۔ میرا چیلنج ہے صاحب، میں اس مولوی کے پیر دھو کے پیوں گا جو مجھے قرآن میں شب برات کے بارے میں بتا دے۔ شب معراج کے بارے میں ہے، قرآن کے بارے میں، عبادت کا نہیں ہے قرآن۔ شب قدر تو وہی ہے، شب معراج قرآن میں اگر کوئی بتا دے تو میں اس مولوی کے پیر دھو کے پیوں گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کناٹ پلیس پہ 3 4 بیٹھے، ٹوپیاں پہنے ہوئے، ہنگامے کرتے چیختے چلے جا رہے ہیں، مولوں میں ایک شور بپا ہے۔ یہ عبادت ہے؟ اور ہم روکتے نہیں ہیں ان کو۔ اپنے بھی ناخوش مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی ناخوش مجھ سے، بیگانے میں ناخوش۔ میں زہر ہلائل کو کبھی کہہ نہ سکتا قند، نہ مجھے ووٹ لینا ہے نہ مجھے اپنی تعریف سننی ہے۔ آئینے جو مرتا حق کوئی بے باکی، اللہ کے بندوں کو آتی نہیں ربائی۔ حق بولیں گے، خود کوئی ماننے، آپ پتھر پھینکو مجھ پہ، کوئی بات نہیں، آپ مجھے ثابت کر دو یہ چیزیں ہیں۔ فجر کی ایک دن کی سنت چھوٹ جائے تو اس کی پوچھ ہوگی۔ شب برات، شب قدر، شب معراج کی رات بھر نوافل چھوٹے تو پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نفل ہے۔ فرض سنت کا تو اہتمام نہیں ہے، نوافل کا اتنا اہتمام ہے۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ فرائض و سنت کا تو اہتمام نہیں ہے۔ بچہ نماز ہی نہیں پڑھتا، صبح اٹھتا ہی نہیں ہے، دن میں جمعہ کو ٹوپی پہن کے چل جاتا، ماں باپ کے کان پہ روح نہیں لیتی، لیکن روحانی کیا ہے، نورانی راتیں کتاب سامنے رکھے ہوئے ہیں، رات بھر یا تو پڑھنے والے پڑھتے ہیں ورنہ سڑکوں پہ آوارہ گھومتے ہیں، اور ہم کہہ رہے شب برات ہے۔ میں یہاں ہوں، ابھی میں یہاں پہ ہوں، اگر کوئی صاحب مولانا آ کے بولے شب قرآن میں مجھے بتا دے، میں پیر دھو کے یہیں پیوں گا آپ کے سامنے۔ آپ سوچ رہے کتنی خرابیاں ہو رہی ان چیزوں سے۔ جو مقصد ہے وہ تو چھوڑ دیا آپ نے۔ آپ کا مقصد تھا کہ دین کا قیام، آپ کا مقصد تھا کہ اللہ کا نظام قائم کیا جائے۔ ہر ملک میں اس کی الگ چیز ہے۔ ایران میں خمینی نے انقلاب لایا، مسلم ممالک کا طریقہ کوئی اور ہے، جہاں ہم مائنارٹی میں وہ طریقہ کچھ اور ہے، یہاں مائنارٹی میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ آپ رسول کے اسوے پہ چلیں، رسول کے اخلاق کو اپنائیں، آپ کی زبان سے گالی نہ نکلے، آپ مار کھا کے خاموش بیٹھیں، رسول اللہ کے 10 سالہ مکی دور کو اپنا لیں، کیونکہ یہاں آپ کو لوگوں کے دل جیتنے ہیں۔ مغربی دانشور لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہی کانکرز ہارٹس، وہ دلوں کو جیتتے تھے۔ آپ دلوں کو جیتنا کہ آپ نفرتوں کو جیت رہے ہیں، آپ کھڑے رہ کے دوسروں کے دھرم والوں کو گالیاں دیے چلے جا رہے ہیں۔ کیا رسول کا اسوہ ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا حق ہے کہ اپنے آپ کو رسول کا امتی کہیں؟ آپ بھی سادگی ہو گئے کہ بھرے مجمع میں کھڑے رہ کے جو ہم کو وہ دیا رام زادے ورنہ فلاں زادے، ہمارے میں ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ رسول اللہ کا امتی ایسے الفاظ بولتا ہے، کیا نہیں کیا رسول اللہ کے ساتھ؟ کانٹے بچھائے، اوجھڑی بچھا دی، گردن پہ نماز پڑھ رہے ہیں اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی، بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا، کیا نہیں کیا؟ خانہ کعبہ میں اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو جو خانہ کعبہ کے متولی تھے ان سے پوچھا میں کیا کروں؟
کہا کہ آپ نیک بھائی ہیں، کہا کہ یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، تمہارے خاندان سے جو اس کو لے گا واپس وہ ظالم ہوگا. اسی خاندان میں آج تک چلی آ رہی ہے. جس نے خانے کا میں آپ کو جانے نہیں دیا، آپ نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا. ہے کوئی ایک بات ہم نے رسول اللہ کے اخلاق کی؟ ہم نے ہر حدیث رسول اللہ کی جلوس تو نکلتا ہے لیکن حدیث کے خلاف ہوتی ہے. سورہ یاسین میں ہے کہ یا حسرت علی العباد ما یاتیم میں رسول اللہ کے نبی استہزئون، افسوس بندوں کے حال پر کوئی نبی نہیں آیا جس کا مذاق نہیں اڑایا گیا. اللہ معاف کرے، خاکم بدہن، ہمارے منہ میں خاک. ہم زبان سے تو بڑی تعریف کرتے ہیں، جلوسیں نکالتے ہیں، بریانیاں پکاتے ہیں، لیکن ہر عمل ہمارے رسول کے قول کے مخالف ہوتا ہے. کہا جو نماز نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے. کہا جو مغرب گھر میں اندھیرے کے بعد بچوں کو گھر میں ہو جائے، ہم 12-1 بجے سے پہلے گھر میں نہیں آتے. کون سی بات ایسی ہے جس میں ہم رسول کی بات کے خلاف نہیں کرتے ہو؟ مسلمان کبھی غلام ہوتا ہے نہیں، مسلمان کبھی غلام ہوگا نہیں. تم مجھے قید کر سکتے ہو، میرے دل و دماغ کو نہیں جیتو گے. انشاءاللہ دل سے جہاں محمد کا نام چلے گا ہمارا وہ نام نکلے گا نہیں کبھی. صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا اچھا شعر کسی نے کہا تھا، تو کہ ناواقف ادا میں غلامی ہے، ابھی رقص زنجیر پہن کے بھی کیا جاتا ہے. رقص کرنے والے زنجیر پہن کے بھی رقص کرتے ہیں. تم بیڑیاں پہنا دو گے لیکن رقص تو کرتے رہیں گے. جگر نے بھی بڑا خوب کہا تھا کہ جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. شہادت کا وقت آتا تو دل خوشی سے ناچنے لگتا ہے. آج بھی اس کی مثالیں ہیں. اخوان المسلمین کو پھانسیاں ہو رہی ہیں، بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی والوں کو پھانسیاں ہو رہی ہیں، ہر جگہ حماس والوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا حملہ انگلینڈ میں ہوتا ہے تو ساری دنیا کا ضمیر جاگ جاتا ہے. نریندر مودی صاحب بھی جو ہے وہ ڈنمارک میں فرانس میں حملہ کر کے قتل، ہم بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے. ان کو بہت رحم دلی آتی ہے، لیکن حماس کے 2 مہینے کے بچوں کو شہید کیا جاتا تو کسی کے آنسو نہیں ٹپکتے؟ کیا قصور ہے ان کا؟ تم نے 1948 میں ان کو ان کے گھروں سے نکالا، وہ آج آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. تم نے کون سی جگہ ایسی کی؟ اب عراق میں تم نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، بولے ایسے ہتھیار ہیں کہ جو انسانیت کی تباہی کے ایک ایسا ہتھیار نہیں نکلا. تم نے عراق کو برباد کیا، افغانستان کو برباد کیا، لیبیا کو برباد کیا، شام کو جو ہے ایک ظالم کو تم نے سپورٹ کیا. آج تک وہاں پہ تم یمن میں برباد کر رہے ہو، اور تم جو ہے تم ظالم ہو کہ ہم ظالم ہیں. جب ہمارے بچے شہید ہوتے تو کسی کے آنکھ سے آنسو نہیں بہتا. جب ہماری عورتوں کو ریپ کیا جاتا تو کسی کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی. ساری انسانیت جاگ جاتی ہے جب وہاں کچھ ہوتا. ہم غلط چیز کر ہی نہیں رکھتے، کیونکہ سورہ نساء آیت نمبر 135 انصاف کی بات کہو، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف پڑھتی ہو، تمہارے والدین کے خلاف پڑھتی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑھتی ہو، امیروں کے خلاف پڑھتی ہو، غریبوں کے خلاف پڑھتی ہو. انصاف کی بات کرو، انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. سورہ مائدہ میں چل جائیں تو آگے ہے کسی قوم کی دشمنی میں اتنے اندھے نہ ہو جائے کہ اس کو انصاف کا دامن اپنے ہاتھ چھوڑ دو. یہ میرا دشمن ہے لیکن اس کا حق پہنچا ہے کسی چیز کے ملنے کا، اس کا